وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. تمام قسم کی تمہیدات، تحلیلات، تسبیحات، تکبیرات اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سرور کونین، صادق المصدوق نبی آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے. میرے محترم سامعین کرام، عقیدہ ختم نبوت وہ بنیادی اور اہم عقیدہ ہے کہ جس پر پورے دین کا انحصار ہے. اگر یہ عقیدہ محفوظ ہے تو پورا دین محفوظ ہے. اگر یہ عقیدہ محفوظ نہیں تو دین محفوظ نہیں. آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول، آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. یعنی سلسلہ نبوت اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا. اور ہر دور کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کیا گیا، اور لوگ اپنے دفاع کرتے رہے، اپنی جانوں کو پیش کرتے رہے، قربانیاں دیتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. اور آج اسی حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہمارے سلف صالحین نے اس عقیدے کی کس طرح حفاظت کی ہے، اور ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کس طرح ختم نبوت کے محافظ بن سکتے ہیں. جو آیت کریمہ سورہ احزاب کی 40 نمبر آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تو اس آیت کریمہ کے اندر یہی بات اللہ تبارک و تعالی نے واضح فرمائی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. اور میرے محترم سامعین کرام، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار مقامات پر یہ بات واضح فرمائی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت یعنی نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا. اور ایسے ہی بے شمار احادیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یہ بات واضح فرماتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ میرے تک تھا اور میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور ختم نبوت کا عقیدہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مدعیان نبوت کا دعویٰ کرنے والے لوگ موجود تھے. صحابہ کرام کے دور میں بھی موجود تھے، اور اس کے بعد بھی لوگ موجود تھے، اور یہاں تک کہ آج بھی ایسے لوگ، ایسے ملعون پائے جاتے ہیں جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں اور نبی ہونے کا دعویٰ کر دیتے ہیں.
اور ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے سلف نے جب ایسے لوگ اٹھے اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو پھر ان کا کیسے دفاع کیا گیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مسیلمہ کذاب، اسود عنسی جیسے لوگ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑی ہے، جسے جنگ یمامہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، بے شمار فتنے اٹھے، زکوٰۃ دینے والے انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، اور اسلام میں داخل ہونے والے مرتد ہو گئے، اور ایسے لوگ اٹھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ ہم بھی نبی ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے خلاف اعلان جہاد کر دیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے موسیٰ بن انس رضی اللہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، ان سے جا کر کہتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے جسم کو خوشبو لگا رہے تھے، اور کہا کہ آپ جنگ میں کیوں نہیں شامل ہو رہے؟ اور جنگ یمامہ ایسی جنگ تھی کہ جس کے اندر 1200 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے، جن میں 700 تعداد حفاظ اکرام کی تھی جو حافظ قرآن صحابہ تھے۔ اسی وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ قرآن ہم سے چھن جائے گا۔ یہ صحابہ کے ذہنوں میں، صحابہ کے پاس قرآن حفظ کیا ہے، لیکن آج ہمارے پاس کتابی شکل میں نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ قرآن یہ نہ ہو کہ ہم سے تلف ہو جائے، دور ہو جائے، تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ہم اسی قرآن کو ایک کتابی شکل میں جمع کر دیں تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے آسانی ہو اور قرآن ایک جگہ جمع ہو جائے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے انکار کرتے رہے، لیکن بار بار اصرار کی وجہ سے وہ یہ بات سمجھ گئے کہ ہمیں قرآن جمع کرنا چاہیے۔ تو پھر صحابہ کرام حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی کمیٹی بنائی جو قرآن کو باقاعدہ سنتے اور جمع کرتے تھے۔ اس وقت قرآن کو جمع کیا گیا، اور یہی جنگ یمامہ جو مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی، یہی اس چیز کا سبب بنی، کیونکہ کثیر صحابہ کی تعداد جو حفاظ کرام تھے وہ اس جنگ کے اندر شہید ہوئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ جنگ میں شریک کیوں نہیں ہو رہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بیٹا میں آتا ہوں جنگ میں، اور وہ اپنے جسم کو خوشبو لگاتے ہوئے صف کے اندر چلے جاتے ہیں، یعنی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے ہیں اور صحابہ کرام کی صفوں کو دیکھتے ہیں تو کچھ کمزوری سی ظاہر کرتے ہیں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے۔ جب حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سنی، کہا کہ ہم تو اللہ کے نبی کے دور میں جب کافروں کے مقابلے میں نکلتے تو ڈٹ جایا کرتے تھے، ہم یہ کمزوریاں، یہ ایسی چیزیں، یہ کم ہمتی، یہ بزدلی ہم نہیں دکھایا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کا قرآن بھی یہی کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ کیا ایمان والو، اگر تمہارا مقابلہ کسی ایک لشکر، کسی ایک جماعت، کسی ایک گروہ کے ساتھ ہو جائے، فاثبتوا تو تم ثابت قدم رکھو اپنے آپ کو، اور تمہارے قدم ڈگمگا نہ جائیں۔ اگر تم ایسا کرو گے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اندر تنازعات، اپنے لڑائی جھگڑے یا کم ہمتی ظاہر نہ کرو۔ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا۔ اگر تم ایسا کرو گے تو کفار جو ہیں وہ تمہیں جکڑ لیں گے، تمہارے اندر بزدلی اور کم ہمتی پیدا ہو جائے گی۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی یہ جنگ کا اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بیان کر دیا کہ جب تم نے کفار کے مقابلے میں نکلنا ہے تو اپنی تعداد کم ہونے پر کم ہمتی اور بزدلی نہیں دکھانی، کمزور اپنے آپ کو ثابت نہیں کرنا، بلکہ اپنے آپ کو اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے، اپنے آپ کو قوت کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، نہ کہ اسباب پہ بھروسہ کرتے ہوئے بلکہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے جنگ کرنی ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک کے اندر، یہاں تک کہ پوری دنیا میں آپ یہ بات دیکھیں کہ مسلمان آج ذلیل ہیں، مسلمان آج کمزور اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، معاشی لحاظ سے ہو، کسی دوسرے اعتبار سے ہو، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ کافر نے ہم پہ قبضہ کر دیا ہے، وہ معاشی حالت ہو، وہ سیاسی حالت ہو، کوئی بھی حالت ہو، لیکن قطعاً ایسی بات نہیں ہے۔ جب مسلمان اپنے اندر کم ہمتی اور بزدلی کو پیدا کر دیتا ہے تو کافر جو ہے وہ مسلمان پہ حاوی ہو جاتا ہے، مسلمانوں پہ غلبہ پا جاتا ہے۔ غزوہ بدر کا موقع ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر بھی یہی بیان فرمایا کہ تم نے اپنے اندر بزدلی نہیں دکھانی اور نہ ہی تم نے اپنے اس اسباب پہ بھروسہ کرنا ہے بلکہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے۔ تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب جہاد کرتے تو ہم ڈٹ جایا کرتے، بزدلی نہیں دکھایا کرتے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا یہ ایک مسلمان کا ایمان ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ اس بات کا قائل نہیں اور وہ یہ بات نہیں مانتا تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ دیکھیں ہمارے سلف نے کس طرح ان چیزوں کا دفاع کیا جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم بھی نبی ہیں۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر یہ بات کہنے لگا اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں دیکھتا ہوں کہ آج بھی لوگ مسلمہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہنے لگے کہ اللہ کی کتاب کے علاوہ بھی کوئی کتاب ہے؟ اور وہ بندہ چلا جاتا ہے، پھر واپس آیا اور کہا کہ میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ لوگ مسلمہ کی کتاب ابھی بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا صحابی رسول کو کہ جاؤ دیکھو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو گرفتار کر لو، اور یہاں تک کہ ان کو گرفتار کیا گیا اور یہ 80 لوگ تھے، اور پھر ان کو جب انہوں نے معافی مانگی ان کو چھوڑ دیا گیا، لیکن ان میں سے 2 آدمی جنہوں نے انکار کر دیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس صحابی سے کہا، اس ساتھی سے کہا کہ اس شخص کو ابن نوحہ اس کا نام تھا، کہا کہ اس کو قتل کر دو، اس کی گردن تن سے جدا کر دو، کیونکہ یہ ختم نبوت کا انکاری ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا۔ تو پھر ایسا ہی کیا گیا، اور ساتھ یہ بات بھی واضح فرمائی گئی کہ ابن نوحہ اور ابن اسال یہ 2 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ
تم گواہی دو اس بات کی کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور آخری نبی ہوں، لیکن ابن نوح نے یہ بات کہنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کیا مسیلمہ کذاب، مسیلمہ جو ہے وہ اللہ کا آخری رسول نہیں؟ یعنی وہ مسیلمہ کذاب کو اللہ کا آخری رسول مانتا تھا۔ تو میرے محترم سامعین کرام، جب ہم یہی چیز لے کر آگے بڑھتے ہیں، اسود انسی اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، طلیحہ اسدی یہ بھی مدعیان نبوت کے اندر شامل ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے میں نکلے، اور جنہوں نے رجوع کر لیا ان کو معاف کر دیا گیا، اور لیکن جنہوں نے رجوع نہیں کیا اپنی بات پہ ڈٹے رہے تو صحابہ کرام نے ان کو قتل کر دیا، ان کو جہنم واصل کر دیا کہ ایسا بندہ جو اپنا یہ عقیدہ اور ایمان رکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے تو وہ مسلمان نہیں، اس کو اس دھرتی پہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے یہ بات واضح کی، اور اسی طرح ہم پھر اپنے سلف کی طرف آتے ہیں، محدثین کی، مفسرین کی طرف آتے ہیں، انہوں نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ، انہیں امام المفسرین بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی تفسیر ان کو ام التفاسیر بھی کہا جاتا ہے، اور یہ محدثین اگر کسی کو امام کا درجہ دیتے ہیں یا کسی کتاب کو کہا جاتا ہے، ساری کتابوں کی ماں کہا جاتا ہے، تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ ان محدثین اور مفسرین کی محنتیں ہیں کہ انہوں نے اللہ کے دین پر کتنا کام کیا تھا، اور یہ ایک واحد 30 جلدوں کے اندر یہ تفسیر ہے۔ امام طبری رحمہ اللہ نے جو تفسیر لکھی اس کے اندر یہ بات لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت، یعنی آپ خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر سلسلہ نبوت جو ہے اس کو ختم کر دیا، یہاں کے مہر ثبت کر دی ہے، آپ کے بعد یہ راستہ نہیں کھلے گا، کوئی بھی آپ کے بعد اگر کوئی ختم نبوت یعنی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہے۔ امام بغوی رحمہ اللہ وہ اپنی کتاب معالم التنزیل کے اندر یہ بات لکھتے ہیں کہ اگر کوئی یہ بندہ یہ بات کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قرب قیامت آنا ہے، تو پھر ہم کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے؟ خاتم النبیین کا مطلب کہ آخری نبی جس پہ نبوت کا سلسلہ ختم، تو پھر ہم یہ دعویٰ کیسے کریں حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قرب قیامت آنا ہے؟ تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کر دیا ہے، اب نبوت کا سلسلہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے ختم کیا ہے، اور یہ بات واضح فرمائی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ امام زمخشری رحمہ اللہ اپنی تفسیر کشاف کے اندر، امام ابن جوزی رحمہ اللہ اسی طرح اپنی کتاب زاد المعاد کے اندر، امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ، امام قرطبی رحمہ اللہ، یہ مفسرین اور محدثین یہ بات لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ امام بزاوی رحمہ اللہ اپنی کتاب انوار التنزیل کے اندر، امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی کتاب اپنی تفسیر القرآن العظیم کے اندر یہ بات لکھتے ہیں، اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ کو رئیس المفسرین بھی کہا جاتا ہے، تفسیر کرنے والوں کا سردار۔ اور اسی طرح امام جلال الدین سیوطی، امام شکانی رحمہ اللہ، یہ ایک لمبی فہرست ہے محدثین کی اور مفسرین کی جنہوں نے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عاقب ہے، خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نبی ہوں تو وہ جھوٹا ہے اور لعین ہے۔ اور پھر اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں اور یہ بات دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، اور پھر آگے چلتے چلاتے مرزا غلام احمد قادیانی جس نے یہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی نبی ہوں،
اس نے کہا تھا میں بھی نبی ہوں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور 60 وہ نجران کا وفد تھا، 60 لوگ تھے، انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اعتراضات کرنا شروع کر دیا اور یہ بات کہی کہ ہمارے یہ دلائل ہیں، ہم مناظرہ کریں گے، ہم اپنے مذہب کو سچا کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی تحمل سے اور بڑے ہی احسن انداز سے ان لوگوں کے جوابات دیے۔ سورہ آل عمران ہے، 61 نمبر آیت ہے، 61 نمبر آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی۔ جب انہوں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آ جاؤ، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ اور 61 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَمَنْ جَاءَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ کہا کہ آؤ اپنے بیٹوں کو، اپنی بیویوں کو، یعنی عورتوں کو میدان میں لے کر آ جاؤ، میں بھی لے کر آ جاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے حسن و حسین رضی اللہ عنہم، ان کو ساتھ لیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام میدان میں چلے نجران ان لوگوں کے پاس چلے گئے۔ لیکن جب ان کے پادریوں نے یہ بات دیکھی، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ بنی اسرائیل سے ایک نبی آنا ہے، تو انہوں نے ان لوگوں کو منع کر دیا، کہا کہ نہیں، کہ آپ نے ان کے ساتھ مباہلہ نہیں کرنا۔ مباہلہ ہے کیا؟ مباہلہ یہ ہے کہ وہ لوگ بھی اکٹھے ہو جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے اور اپنے وہ لوگ جو سب سے زیادہ پیارے ہیں اور آپ کے قریب تھے ان کو لے کر آ جاؤ، اور پھر یہ بات واضح کرو کہ جو بندہ جھوٹا ہے اللہ کی اس پہ لعنت۔ ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم مباہلہ نہیں کریں گے، وہ پھر گئے اور جزیہ دے کر اپنی جان چھڑائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک بات واضح فرمائی، کہا کہ میں ان لوگوں کے لیے عذاب بہت قریب سے دیکھ رہا تھا، اگر یہ مباہلہ کرتے تو اللہ ان کی شکلوں کو جانوروں جیسی بنا دیتا، یہاں تک کہ ان کی بستیوں کو ملیا میٹ کر دیتا، زمین بوس کر دیتا، اور یہاں تک کہ جو درختوں پر پرندے ہیں وہ جل جاتے، راکھ بن جاتی۔ اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، پھر اسی کے خلاف 1907 کے اندر بھی مباہلہ ہوا۔ مولانا ثناء اللہ عمر تسری رحمہ اللہ، انہوں نے تقریری طور پر ان سے مباہلہ کیا اور یہ بات واضح فرمائی کہ اگر جو بندہ ہم میں سے جھوٹا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، تم کہتے ہو کہ میں نبی ہوں، کہا ہے کہ جو جھوٹا ہے وہ اس کی موت پہلے واقعہ ہو جائے۔ 1907 کے اندر مباہلہ ہوتا ہے، 1908 کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی مر جاتا ہے، اور 1948 کے اندر 44 سال بعد ثناء اللہ عمر تسری رحمہ اللہ کی وفات ہوتی ہے۔ تو اس بات سے بھی یہ سوچنا چاہیے اور سمجھ جانا چاہیے کہ مباہلہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ بات واضح فرمائی ہے کہ جو جھوٹا ہوتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ اس کو دنیا کے اندر ہی ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ اور یہی ستمبر کا مہینہ 7 ستمبر 1974 کے اندر مسلمانوں کا ایک بہت ہی خوشنما اور بہت ہی اچھا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں تھا۔ وہ دور تھا ذوالفقار علی بھٹو کا، اس سے پہلے محمد یحییٰ خان جو مارشل لا لگا کر صدر بنا اور حکومت میں آیا، پھر اسی طرح 1971 کے اندر یہ مشرقی پاکستان الگ ہوا، یعنی حکومت جو ہے وہ خود جو ہے اس کے اندر متذبذب کا شکار تھی۔ اور پھر یہ فتنہ جو قادیانی کا فتنہ یہ اٹھا کس طرح ہے؟ 1974 کے اندر ملتان سے 100 طلباء کا وفد شمالی علاقہ جات کے اندر سیر و تفریح کے لیے جاتا ہے۔ جب ریلوے اسٹیشن ربوہ پر پہنچتے ہیں تو اپنی روٹین کے مطابق یہ قادیانی اپنے لٹریچر جو ہیں وہ
تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ان لوگوں نے، ان مسلمان بچوں نے یہ بات دیکھی کہ یہ قادیانی اپنی تشہیر کر رہے ہیں تو اشتعال بازی پھیل گئی، کہرام مچ گیا، اور یہاں تک کہ نعرے لگنا شروع ہو گئے۔ مسلمان وہاں پر غلام احمد قادیانی کے مرد آباد کے نعرے لگے، اور جب وہ چلے گئے واپسی پر آتے ہیں تو اسی مقام پر ایک قادیانی تھا جو ماسٹر اسٹیشن تھا، اس نے کیا کیا، اپنے جتنے بھی قادیانی تھے ان کو اطلاع کر دی کہ آج 29 مئی 1974 ہے، وہ لوگ واپس آ رہے ہیں، فلاں فلاں وہ بوگی کے اندر ہوں گے، فلاں فلاں ڈبے کے اندر وہ مسلمان بچے ہوں گے۔ تو سارے قادیانی اکٹھے ہوئے، اپنا آلات، اپنا اسلحہ، خنجر، جو کچھ تھا وہ لے کر آ گئے۔ گاڑی رکتی ہے، حملہ کر دیتے ہیں، وہ نہاتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں، یہاں تک کہ ان کو بے تحاشا زخمی کیا، ان کو مارا۔ جب تھک گئے پھر ان کو وہاں سے گاڑی پہ جو ہے روانہ کر دیا۔ پھر یہی بات ملتان میں، لیل پور کے اندر، فیصل آباد میں، یعنی جب یہ بات پہنچی مسلمانوں کی ایک تحریک کھڑی ہوگی۔ اس وقت کے علماء نے یہ بات دیکھی کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور ایک ایسا فتنہ جنم لے رہا ہے جو ہماری آنے والی نسلوں کو تباہ کر دے۔ تو علماء کی تحریک اٹھی اور ایسے زور اور شور سے اٹھی کہ انہوں نے ہر فتنے کو کچل دیا۔ جس طرح آج ہمارے ملک کی حالات ہیں، لوگوں کو اندر کیا جا رہا ہے مختلف دفعات کے اندر، اسی طرح اس وقت بھی مسلمانوں کے ساتھ یہی ہوا۔ علماء کو مختلف طریقوں سے جیلوں میں بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ یہ بات خلاصہ کلام اس کا یہ ہے، چلتے چلاتے 7 ستمبر 1974 کے اندر وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اسمبلی کے اندر 27 منٹ کی تقریر کرتے ہیں، 4:35 پر یہ فیصلہ سناتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی اور لاہوری گروپ جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور اس کو اقلیت قرار دے دیا گیا۔ یعنی یہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسا خوش آئن دن تھا کہ یہ لوگ جو اسلام کے خلاف ہیں، اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح دنیا کے اندر ذلیل کیا۔ تو میرے محترم سامعین کرام، جہاں پر خلاصہ کلام اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جس طرح صحابہ کرام کے دور میں یہ مدعیان نبوت کا دعویٰ کرنے والے، پھر صحابہ کرام کے دور میں، تابعین کے دور میں، اور پھر آگے چلتے چلاتے مسلمان عام مسلمانوں کے دور میں، اور آج بھی ایسے ملعون آپ کو ملیں گے جو یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ ہم بھی نبی ہیں، ہم پہ بھی وحی آتی ہے، ہم پہ بھی الہام ہوتا ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، ایک مسلمان کا جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے، اس کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اس کا ایمان تب سلامت رہے گا جب اس کے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا اور قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہاں تک کہ مفسرین اور محدثین نے یہاں تک لکھا ہے، اگر کوئی بندہ دعویٰ کر دے کہ میں نبی ہوں، بالفرض وہ کہتا ہے میں نبی ہوں، تو لوگ اس کو جانچنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے، یا اس سے یہ کہیں کہ تم ثابت کرو کیسے نبی، تم پہ کیا آتا ہے، تم کیسے نبی ہو، کہا کہ وہ بندہ بھی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کا عقیدہ اتنا کمزور ہے کہ ایک عام بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ میں نبی ہوں تو وہ اس سے دلائل لینا شروع کر دیتا ہے۔ ہر کہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، ساری دنیا یہ دعویٰ کر دے کہ ہم پہ وحی ہوتی ہے، اس کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ